ہم نے جاہل مقررین کی گمراہیوں کی نشاندہی کچھ کی تھی اور کچھ جھوٹے قصوں کی نقاب گشائی کہ جو برا بجا معاشرے میں اور عوام میں اکثر سنے سنائے جاتے ہیں، اور آج بھی ایک دو ایسے من گھڑت قصے اور اس کے بعد حسب ترتیب توبہ سے متعلقہ مختصر گزارشات درج کریں گے۔ کل جن من گھڑت قصوں کے حوالے سے بیان کیا گیا ان میں ایک تو حسینی بامن وغیرہ کا قصہ جو عام بیان کیا جاتا ہے جھوٹا ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور دوسرا امام حنیف کا جنگ نامہ بیری وغیرہ بیرانہ واقعہ وغیرہ، اور تیسرا حضرت سغرا پاک سلام اللہ علیہ قاصد کے حوالے نال، اور دیگر اس طرح دے یعنی جتنے بھی برا بجا محرم شریف دے اندر ایسے جاہل مقررین بک بک کر دیں، ایمان دا کباڑا ہے انہوں سننا اور انہوں کسیاں آئے ہوئے جھوٹے کسیاں کو صحیح مننا۔ مسلمان دین اپنے منتا ہے سمجھتا ہے چلتا ہے اور دین کی ہی گل بات کو پسند کرتا ہے۔ اگے ایک دو قصے اور جو زیادہ جاہل مقررین بیان کرتے ہیں اس کے حوالے نال کہ یہ کہن گے جی امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا کے اندر سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ آپ کی 6 سال کی عمر مبارک تقریباً مورخین نے لکھی ہے، تو جدوں 10 محرم کی رات آئی تھے عرض کرن لگیا آقا حضور سارے خیمہ جال بیت قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، میں نے کوئی قرآن پاک نہیں پڑھانا، تو امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا میں تینوں قرآن پاک پڑھانا، تو آپ نے قرآن پاک شروع کرایا یعنی بسم اللہ شریف پڑھائی، تو آپ کی آنکھاں جتھرو آ گئے، تو بیٹی نے عرض کی تھی یعنی سیدہ سکینہ پاک نے ابا حضور تہاڈی آنکھاں جتھرو کیوں آئے؟ تو امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا قرآن پاک کا شروع کرایا ہے، پتہ نہیں مکمل ہو سی نہ ہو سی۔ ایک قصہ عام مقررین جاہل بک بک کر کے بیان کر دیں جن کا کوئی حقیقت نال تعلق نہیں ہے اور ایک جھوٹا قصہ ہے، اور اور قصہ بیان کیتا جاتا ہے کہ میدان کربلا کے اندر قرآن پاک نے آ کے عرض کی تھی کہ یا امام حسین یزید میری زبرہ زیرہ لا رہا ہے، امام حسین پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے قرآن تو فکر نہ کر، میں علی اکبر علی اصغر دے کے تیری زبرہ زیرہ بچا لا۔ ایک موضوع من گھڑت واقعہ انہیں دے جھوٹا واقعہ ہونا سے اتنا ہی کافی ہے کہ اس ویلے تے قرآن پاک تے زیرہ زبرہ ہے ہی نہیں،
زیرہ زبرہ دے لگیاں حجاج بن یوسف جو ظالم سفاق بادشاہ ہو گزریا ہے مسلمانوں کی تاریخ دے اندر، مدینے کا گورنر آئی تو زیرہ زبرہ تے اس ظالم شخص نے لوایا، تو مکہ پاک اور مدینہ پاک تو پھر کربلا پہلے بہت عرصہ پہلے واقعہ ہو چکا ہے۔ یعنی اس طرح کے جھوٹے قصے سنا سنا کے سنی عوام نو اس حد تک گمراہی اللہ کھینچ لیا انہاں مقررین نے۔ اور سنی بھی اصل پکا سنی نہیں ہے نا، سنی پکا جڑا ہوتا ہے وہ مقناطیس دی مانند ہوتا ہے، مقناطیس لوہے نو اپنی طرف کھچ لیتا ہے۔ اور یہ سنی آج دا اللہ ماشاءاللہ یہ خود لوہا بڑا ہوا ہے کہ غیران دے مقناطیس نہ لگے تو دے نال چمٹ جاتا ہے۔ سنی خود مقناطیس دی مثال ہے، اس نال جڑا لگے انہوں سنی والے لے آمدا ہے، آپ نہیں ادھر جاتا۔ تو یہ ایک اور قصہ جو عرصہ دراز تو چلتا ہے اور اس کے اندر اتنی نعوذ باللہ آل بیت پاک دی توہین وہ لوگ کرتے ہیں، من گھڑت جھوٹا قصہ ہو کہ نعوذ باللہ حضرت عمر پاک حضرت فاطمہ پاک سلام اللہ علیہ دے دروازے تے لکڑا لے کے آ گئے تے آگ لا دیتی اور پھر دروازے کو دھکا ماریا اور نعوذ باللہ حضرت فاطمہ پاک دے دروازہ گر گیا اور پھر نعوذ باللہ جو بچہ موسیٰ نامی آپ کے بطن پاک کے جیسی وہ شہید ہو گیا اور نعوذ باللہ وہ دروازے دے ہوتے وچ کو کل لگے ہوئے سن تے وہ کل حضرت فاطمہ پاک سلام اللہ علیہ نعوذ باللہ لگ گئے۔ اور اس طرح دی بکواسات قصہ اس کو وڈی اہل بیت پاک دی توہین کی ہونی ہے۔ جڑے بدبخت لوگ آل بیت اتار دی محبت کا دعویٰ کر کے ڈٹورا پٹ دینا، انہوں دے نزدیک آل بیت اتار دی محبت ہے کہ مولا علی شیر خدا دردہ دی دوا کرم اللہ وجہ الکریم آپ گھر تشریف فرما ہوگا اور سیدہ پاک دے اتے اس طرح دروازہ گرایا جاوے تو کیا ایک عام مسلمان دی غیرت گوارا نہیں کر دی؟ اور پھر شیر خدا ہو اور آپ دے ہوندیاں پھر بی پاک دے اتے جی میں انہوں نے بکواس آتے ہیں، پھر حضرت فاطمہ پاک سلام اللہ علیہ دے نعوذ باللہ دروازہ گرا دیتا جاوے اور آگے لائی جاوے۔ ایک بہت جھوٹا قصہ جو سیدنا فاروق اعظم سرکار ذات پاک دے اتے بہتان اور الزام لاون واسطے انہاں بدبخت لوگوں نے گھڑیا ہے، اس کا بھی کوئی حقیقت نال تعلق نہیں ہے۔ تو یہ اکا دکا واقعات آج دے اس درس دے اندر میں عرض کیتے نے جڑے واقعے میں دسے نے یہ جھوٹے قصے نے اور یہ من گھڑت واقعات ہے، اور عوام زیادہ تر عورتاں جڑیاں نہ وہ مسئلے سن کے وہ بلکہ انہاں مسئلیاں نو ایمان سمجھ لینی ہیں اور وہ مسئلے ذہن وچ رکھ لیں بھی این ظلم ہویا ہے۔ تو مقصد یہ نہیں، مقصد یہ سمجھاون دا ہے کہ یہ ساری لعنت ہے جڑے کسے یہ بیان کرتے ہیں اور وہ بیان کرنے والے بھی لعنتی ہیں اور انہاں قصیاں دا کوئی شریعت نال تعلق نہیں ہے، وہ پاک گھرانہ ہے، اس کی شان رب دا قرآن نازل ہویا ہے تو جو قرآن پاک نے انہوں دا شان مقام دسیا ہے سنی وہی شان مقام منتا ہے۔ یہو جے جھوٹے قصے کہانیاں دا کوئی تعلق نہیں انہاں پاک ہستیاں دے نال۔ تو یہ چند گزارشات عرض کرنے تو بعد توبہ دے حوالے نال کہ اج وقت ہے مہلت ہے ساڈے کول توبہ کرن دی، اور توبہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ رب تعالیٰ مقدر والے لوگوں توبہ نصیب کرتا ہے، اور توبہ ایک توبہ ہوتی ہے، ایک استغفار ہوتی ہے اور ایک توبہ نصوحہ ہوتی ہے، یعنی یہ تین حالتیں ہیں، تین چیزاں ہیں۔ توبہ دا معنی ہوتا ہے لوٹنا،
اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اپنے گناہاں تے ندامت کردیا ہویا، اپنے گناہاں تے نادم ہو کے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا، یہ توبہ ہے۔ اور استغفار کی ہے، استغفار اپنے گناہاں دی معافی چاہنا اور آئندہ قائم رہنا اس توبہ دے اتے، اس نو توبۃ النصوح آکھیا جاتا ہے۔ تو توبہ کی ہو گیا؟ لوٹنا۔ توبہ دا معنی کی ہو گیا؟ لوٹنا، یعنی برائیاں نو چھڑ کے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دوبارہ لوٹنا، رجوع کرنا، توبہ کرنا۔ اور استغفار مغفر تو بنیا ہے۔ مغفر دا معنی ہوندہ ہے لغت دے اندر جدو ایک سپاہی فوج یا فوجی لڑدا ہے میدان نے جا کے ان دے سر دے اتنے ایک لوہے دی ٹوپی ہوندی ہے، انہوں خود بھی آکھ دیں، اس نو عربی دے اندر مغفر آکھیا جاتا ہے، کیوں اس دے سر نو حفاظت وچ رکھدا ہے۔ مغفر جڑا ہوندہ نا وہ حفاظت وچ رکھدا ہے، اس تو استغفار دا لفظ بڑا ہے۔ یعنی استغفار جڑی ہے یہ بندے نو اس طرح محفوظ رکھ دی ہے گناہاں تو، جویں وہ مغفر بندے دے سر نو محفوظ رکھدا ہے۔ تو استغفار یہ ہے معافی مانگنا، حاضر اور آئندہ گناہوں سے معافی مانگنا، اور توبۃ النصوح یہ ہے قائم رہنا توبہ کے اوپر۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہم نے آیا مبارکہ پڑھی ہے، یہ آپ تمام طلباء قرآن پاک سے آیا مبارکہ نکال لیں اور ترجمہ سامنے رکھیں۔ 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ، اس کی آیت نمبر 82 ہے جو میں نے تلاوت کی ہے۔ 16واں سپارہ سورۃ طٰہٰ، آیت نمبر 82۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب سے جس چیز کو بیان فرمایا ہے، اور یہی سنی عقیدہ ہے اصل میں، نکال لیا۔ آیت نمبر 82 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں۔ غفار جو لفظ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا، غفار، یہ مبالغے کا صیغہ، اس کا معنی بہت زیادہ بخشنے والا۔ پر کنوں بخشنا ہے؟ آگے آپ کو ترتیب بیان ہو رہی ہے، وَإِنِّي غَفَارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا۔ پہلے سب سے کیا ہے؟ توبہ، پھر مومن بنا یعنی ایمان کو قبول کیا۔ اب مثال کے طور پہ کافر ہے تو پہلے توبہ کرے گا تو پھر ایمان والا بنے گا نا، مشرک ہے شرک سے توبہ کرے گا پھر ایمان والا بنے گا، پھر ایمان لائے گا دین کو مانے گا۔ اور اسی طرح جو منافق ہے وہ منافقت سے توبہ پہلے کرے گا اور پھر مومن ایمان لائے گا۔ تو یہاں ترتیب دیکھیں کیسی پیاری اللہ تعالیٰ نے آیہ مبارکہ میں بیان فرمائی، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں لمن تابا، اسے جس نے توبہ کی، وآمنا، اور ایمان لایا، وعمل صالحا، اور پھر اچھا عمل کیا۔ اب آگے کیا فرمایا؟ عامل صالحا ثم اهْتَدَىٰ، پھر اس پر قائم رہا۔ وہی بات آگئی نا، ایک نیکی کا کرنا پھر ایک نیکی کا بچانا، یہی ترتیب یہاں ہے۔ یہاں کتنی باتیں ہیں اس آیا مبارکہ میں؟ 4 باتیں اللہ تعالیٰ نے ترتیب سے بیان فرمائی۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ توبہ۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ توبہ۔ توجہ میری طرف رکھو، سب سے پہلے کیا ہے؟ توبہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ایمان۔ اس کے بعد اچھا عمل۔ اس کے بعد قائم رہنا، استقامت اختیار کرنا۔ تو یہ 4 چیزیں جس کو میسر ہو جائے فضل ربی سے وہ کامیاب رہا۔
اور مفسرین نے اس آیا مبارکہ کے تحت جو مفسرین نے تفسیر میں لکھا ہے ثم اہتدی کے بارے میں، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ پھر عقیدہ اہل سنت پہ قائم رہا۔ توجہ نہیں کی تھی آپ؟ ثم اہتدی، پھر اہل سنت و جماعت کے عقیدہ پہ قائم رہا، تو بات وہیں آ جاتی ہے توبہ کرے، مومن ہو، اچھا عمل کرے، پھر سنی عقیدے پہ قائم رہے تو وہ نجات پا گیا، اور اسی پہ اگر اسے خاتمہ نصیب ہو جائے تو پھر وہ نجات پا گیا۔ اس آیا مبارکہ کے تحت اب اس میں ذکر سب سے پہلے کس بات کا ہے؟ توبہ کا۔ کس کا؟ توبہ کا۔ توبہ کا معنی کیا بتایا؟ لوٹنا، رجوع کرنا، ندامت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، سر کو جھکانا کہ مولا میں بدکار گناہ گار ہوں، تیرے در پہ آ گیا، معافی عطا فرما۔ تو توبہ کا معنی لوٹنا، رجوع کرنا۔ اور دوسرا استغفار ہے۔ استغفار کیا ہوتی ہے؟ معافی مانگنا، گناہوں کی معافی مانگنا۔ اور پھر آگے توبۃ نصوحا، یعنی جو معافی مانگی اور توبہ کی جن کاموں سے ان کے قریب بھی نہ جانا، یہ توبۃ نصوحا ہے۔ اب ایک توبہ کی قبولیت اگر انسان خود مسلمان سمجھے کہ میری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں، تو اس کے لیے بزرگان دین نے یہ بتایا کہ جس کام سے اس نے توبہ کی ہے، پلٹ کر بھی اگر اس کے دل میں اس گناہ کا خیال نہیں آیا کبھی، بلکہ اس چھوڑے ہوئے گناہ سے اسے نفرت ہے، تو یہ سمجھ لے کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ اور اگر اسی گناہ کو بار بار وہ کرتا ہے توبہ کر کے، تو گویا وہ توبہ کی حقیقت تک نہیں پہنچا ہے، توبہ کی قبولیت تک نہیں پہنچا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک آدمی، کتے لڑانے کا شوق ہے ایک آدمی کو۔ کس کا شوق ہے؟ کتے لڑانے کا شوق ہے، اور یہ حرام کام ہے دین اسلام میں، شریعت میں کتے لڑانے۔ تو اب اس نے اس سے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس نے کتے لڑانے سے توبہ کر لی۔ اب دوبارہ اسے کبھی بھی کتے لڑانے کا خیال ہی نہیں آیا، اور لڑانے والوں کو بھی برا سمجھتا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ اور پھر اگر اس کے دل میں وہی باتیں اٹھتی ہیں تو اس نے اصل میں توبہ کی ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ شرابی ہے، شرابی نے شراب سے توبہ کر لی، اب دوبارہ شراب کی طرف اس کا کبھی خیال ہی نہیں گیا، تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اس کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ تو یہ چند گزارشات جو آج ہم نے توبہ کے حوالے سے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس چیز کو بیان فرما دیا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک عذاب نہیں کرے گا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک وہ معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب تک معافی مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت تک عذاب نہیں کرے گا۔ اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ انفال آیت نمبر 33 میں 9 سپارے میں بیان فرمایا، اور ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور ایسا نہیں کرے گا، اور اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے۔ یعنی شان نزول پس منظر یہ تھا کہ مکہ پاک میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوئے اعلان رسالت فرمایا، تو وہاں مسلمانوں کو بڑی تکلیفیں اذیتیں دی گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہاں ان پر عذاب نہیں کیا۔ اور آگے فرمایا اسی آیت پاک کے آگے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہو۔ یہی آیت نمبر 33 ہے سورۃ انفال میں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو معافی مانگتے ہیں، مانگ رہے ہیں، دن رات کے ڈراتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ کا کام نہیں کہ ان کو ایسی حالت میں عذاب کرے کہ وہ معافی مانگ رہے ہوں،
تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکلیں آپ مختلف دیکھ رہے ہیں. اب یہ دیگر علاقوں میں اور اپنے صوبوں میں اب دیکھیں یہ پانی کے سیلاب نے کتنی تباہی مچائی ہوئی ہے اور وہاں کیا حالت بنی ہوئی ہے مسلمانوں کی، اور وہاں کتنے گھر اور جو کچھ، یعنی آپ دیکھیں یہ بربادی کا ایک منظر آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم غافل ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں لا علاج مرضیں کتنی ہمیں چمڑی ہوئی ہیں، طرح طرح کی مرضیں ہمیں چمڑی ہوئی ہیں، اور پھر بھی ہم عبرت حاصل نہیں کرتے، رب کے در کی طرف ہم نہیں لوٹتے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سر کو نہیں جھکاتے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے. جو اصل ہے حاکم ہے، جو اصل اللہ تعالیٰ عادل اور حاکم ہے، اس کی بارگاہ میں ہم اپنے آپ کو کبھی تصور ہی نہیں کرتے، بلکہ ہم سرکشی میں اور اس دنیا کی حرص و ہوس میں دن رات بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کئی مقام پہ اس چیز کو فرمایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں رزق مال بہت زیادہ ملا ہے تو ہم پر اللہ تعالیٰ خوش ہے، اس لیے ہمیں زیادہ رزق عطا کیا جا رہا ہے. یہ لوگ گمان کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو آہستہ آہستہ عذاب کے قریب لا رہے ہیں، ہم ان کو آہستہ آہستہ عذاب کے قریب لا رہے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں، یعنی جن کو دنیا میں رزق زیادہ ملتا ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان قریب ان کو آہستہ آہستہ عذاب کے قریب لا رہے ہیں. تو اپنے آپ پہ غور کریں ہم کہ ہمارا رستہ کدھر کو ہے اور ہمارا بوٹھا شریف کدھر کو اٹھا ہوا ہے. یہاں بات ختم کرتے ہوئے آخری بات کرتے ہیں. اب دیکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا تو ذل ہے، دنیا ایک سائے کی مانند ہے. کس طرح؟ سائے کی مانند ہے. انسان کا اپنا سایہ پرچھاواں اس کے ساتھ ہوتا ہے دن کو رات کو ہر وقت. تو کبھی کسی نے آپ نے سنا دیکھا ہو کہ انسان نے اپنے سائے کو پکڑ لیا ہے؟ اپنے سائے کو پکڑ سکتے ہو؟ پکڑا جا سکتا ہے سایہ؟ تو دنیا سائے کی مانند ہے. اور قرآن پاک فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم یہ دن جو ہے نا، دن یہ ہم لوگوں میں پھیرتے رہتے ہیں، کبھی ادھر اور کبھی ادھر. تو دنیا کیا ہے؟ سایہ ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سورج چڑھا ہوا ہو آپ سورج کی طرف چہرہ کر کے چلیں تو آپ کا سایہ آپ کے پیچھے آ جائے گا، آپ کا سایہ آپ کے پیچھے آ جائے گا. اور جب آپ سورج کی طرف پیٹھ کر کے چلیں تو پھر سایہ آپ کا آگے آ جائے گا. تو دنیا ایک سائے کی مانند ہے، اور سورج جو ہے یہ دین ہے، یہ دین ہے. اب آپ سورج کی طرف اپنا چہرہ رکھیں گے، سورج کی طرف چہرہ رکھیں گے یعنی دین کی طرف، تو دنیا سایہ ہے پرچھاواں، یہ آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی، آپ کے پیچھے پیچھے دنیا آئے گی. جب آپ کا چہرہ سورج کی طرف ہوگا، دین کی طرف ہوگا، اور جب آپ سورج کو کنڈ کر لیں گے تو دنیا یعنی پرچھاواں آپ کا اپنے آپ کے آگے ہوگا، اور یہ سایہ آگے آگے بھاگے گا، آپ پیچھے پیچھے بھاگیں گے، پھر بھی اسے آپ پکڑ سکیں گے نہیں. تو یہ آپ کے اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ نے مثال آپ کے لیے سمجھانے کے لیے ہمارے لیے رکھی ہے کہ ہم دین کی طرف جتنا بڑھیں گے یہ دنیا پیچھے آئے گی، دنیا پیچھے آئے گی. اس کے آپ یہ سامنے دیکھ لیں جتنے کامل اولیاء اللہ ہیں انہوں نے دین کو سامنے رکھا. آج دنیا کے لیے ان کے در پہ ٹھوکریں کھاتی پھرتی، ان کے در پہ ٹھوکریں کھاتی پھرتی، دنیا کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں اسے بہت بخشنے والا ہوں. کس کو؟ جس نے توبہ کی. سب بولو، جس نے
توبہ کی، جس نے توبہ کی میں بہت بخشنے والا ہوں۔ جس نے توبہ کی وآمنا، اور پھر ایمان لایا، وعمل صالحا، اور پھر اچھا عمل بھی کیا، ثم اهتدى، اور پھر اس کے اوپر قائم بھی رہا۔ تو چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے ترتیب سے اس آیہ مبارکہ میں بتا دی کہ پہلے توبہ کرے، پھر ایمان لائے، پھر اچھا عمل کرے، اور پھر اس پر قائم رہے۔ ثم اهتدى سے مراد مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد ہے سنی عقیدے پہ قائم رہے۔ تو یہ آج کا درس ہمارا مختصر توبہ، استغفار اور توبۃ النصوح کے حوالے سے مکمل ہوا۔ کل ہم انشاءاللہ تعالی شاعری میں جو کچھ توبہ استغفار کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے شعروں میں، اس کو کل انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر آگے ذکر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم شروع کریں گے۔ تو پیچھے ہم نے جو کچھ سنا ہے، آپ کو سمجھایا ہے، یہ جتنے قصے جھوٹے بیان کیے جاتے ہیں، پانی نہ ملا جی، یہ ہوا وہ ہوا، پانی بند ہو گیا، اب یہ پوری دنیا میں مسلمانوں میں یہ بات داخل ہے کہ جی 7 محرم الحرام کو میدان کربلا میں پانی بند ہو گیا، 7 محرم الحرام کو۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ پانی بند ہو گیا تو کیا کھانا ان پاک ہستیوں کو ملتا تھا؟ کھانا ملتا تھا؟ کبھی کھانے کا کسی نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ بھئی کھانا بھی نہ ملا۔ یعنی اتنی ڈرامے بازی ہے ان کنجروں کی، یہ واقع بیان کرنے والوں کی۔ حقیقت اصل میں یہ ہے کہ وہاں پانی کا کوئی تذکرہ ہی نہیں بند ہونے کا۔ یہ تمام کتابیں متفق ہیں اس پہ، غیروں کی بھی اور سنیوں کی بھی، کہ 10 محرم الحرام کے دن صبح کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل فرمایا، اور آپ کے رفقائے کار جو آپ کے ساتھی تھے انہوں نے بھی غسل فرمایا، اور پھر آپ میدان میں تشریف لائے۔ اب یہاں یعنی اس طرح یہ ہنگامہ کھڑا کیا جاتا ہے، پیاس سے ترائے، پیاس سے بچے ذبح ہو گئے۔ پھر کبھی سوچا ہے آپ لوگوں نے یہ جو 72 تن بیان کیے جاتے ہیں، 72 تن شہید ہوئے، یہ 72 ہیں، اور ان میں آل بیت اطہار کے کتنے مقدس افراد ہیں؟ کبھی کسی نے بتایا؟ ٹوٹل 91 افراد ہیں، یہ ٹوٹل 19 افراد ہیں جو آل بیت اطہار کے خاندان کے ہیں، وہ 19 افراد ہیں، اور یہ جو 72 ہیں ان سے علیحدہ ہیں۔ جو 72 ہیں اصل میں یہ تو صحابہ کرام کی اولادیں ہیں، اور یہ دیگر ساتھیوں رستے سے ملے اور ملتے گئے آپ کے ساتھ، تو یہ وہ 72 نفوس قدسیہ ہے۔ 19 افراد وہ علیحدہ ہیں جو خاندان نبوت کے جسم و چراغ ہیں، جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، اور ان میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ واپس آئے، اور باقی مقدرات پاک بیویاں واپس تشریف لائی۔ تو وہ 19 افراد، اور 72 یہ ہے۔ ان 72 میں وہ 19 نہیں ہیں، وہ علیحدہ ہیں خاندان نبوت سے۔ یہ ہم آخر پہ ان کے نام بھی انشاءاللہ تعالیٰ 72 کے اور 19 کے بتا دیں گے آخر پہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ درس اللہ تعالیٰ نے چاہا تو چلتا رہا، تو آخری درس پھر یہی ہوگا کہ ان مبارک ہستیوں کے نام کیا ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، اور اس میں جتنی باتیں بیان کی جاتی ہیں، یہ ایک کتاب ہے مقتل ابن ابی مخنف، یہ شیعہ رافضی خبیث تھا، اور اس نے سب جھوٹ پلندہ گھڑ کر یہ کتاب لکھ دی، اور اسی کتاب سے یہ جھوٹے واقعے سارے چلتے ہیں۔ اور پھر آگے سنیوں میں چلتے چلتے ایک کتاب روضۃ الشہداء ہے، یہ ملا معین کاشفی ہے جو سنی نہیں تھا، غیر سنی تھا اور شیعہ خلیل رکھتا تھا، اسی کی یہ کتاب لے کر آگے یہ مشتاق شیطانی وغیرہ جو ہے، جو سریں لگا لگا کر یہ واقعے کو بیان کرتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں، تو یہ ساری حقیقت
اس طرح کے قصوں سے جو ہے اس کا کوئی حقیقت کا جس کو حقیقت بنایا جاتا ہے اصل میں حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام خرافات سے محفوظ رکھے اور سنی